سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے، دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے، سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے، دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے، سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں بابا سے بلند۔ سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے، دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے، سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں ہے بچوں کے لیے رحمت خالق کا نزول، ماں ہے بچوں کے لیے رحمت خالق کا نزول، مختصر بھی جو کریں عرض تو ہو جائے گا طول، ماں ہے بچوں کے لیے رحمت خالق کا نزول، مختصر بھی جو کریں عرض تو ہو جائے گا طول، ماں ہی سکھلاتی ہے اولاد کو جینے کے اصول، ماں کی آغوش ہے اولاد کا پہلا اسکول، ماں کی آغوش ہے اولاد کا ماں ہے بچوں کے لیے رحمت خالق کا نزول، مختصر بھی جو کریں عرض تو ہو جائے گا طول، ماں ہی سکھلاتی ہے اولاد کو جینے کے اصول، ماں کی آغوش ہے اولاد کا پہلا اسکول، ماں ہی دیتی ہے سبق کلمہ طیب کیا ہے، ماں ہی بچوں کو بتاتی ہے کہ مذہب کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں بابا سے بلند۔ ماں ہی دیتی ہے سبق کلمہ طیب کیا ہے، ماں ہی بچوں کو بتاتی ہے کہ مذہب کیا ہے، ماں ہی بچوں کو سال ثواب کی مجلس ہے۔ بیسیکلی جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ زندگی کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے اور ہم اس کو موت کہتے ہیں۔ میں مصر ہدیہ سماعت کرتا ہوں خصوصی طور پہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہاں تک آواز جاتی ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، توجہ رکھیے گا، ہم جسے موت کہتے ہیں حقیقتاً زندگی کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے اور ہم موت کہتے ہیں۔ نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، ایک درود پڑھ دیں بابا جب۔ اجازت ہے سرکار؟ شروع کر۔ نام علی جو نزا میں، مولانا صاحب آپ سے نہ بیٹھ دو میرے سامنے، آپ سے ذرا سا حوصلہ ملتا رہے گا۔ نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا۔ نام علی جو نزا میں لب سے نکل گیا، بے ساختہ حیات کا چہرہ بدل گیا، میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم نکل گیا، میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، دنیا سمجھ رہی ہے میرا دم نکل گیا۔ ایک درود بآواز بلند پڑھیے گا۔ میں سوچتا ہوں بڑھ گئی اب میری زندگی، دنیا سمجھ رہی ہے۔ ایک قطعہ اور پڑھتا ہوں اسی حوالے سے کہ جس کو ہم موت سمجھتے ہیں وہ زندگی کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں،
جو دم نکلے، جو دم نکلے، مولانا صاحب میسج بڑا ہے بہر چھوٹی ہے، جو دم نکلے محبت میں علی کی، جو دم نکلے محبت میں علی کی، بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی، جو دم نکلے محبت میں علی کی، بدل جاتی ہے رنگت زندگی کی، ہمیں راس آ گئی تربت ہماری، ہمیں راس آ گئی تربت ہماری، کتنی بار پڑھوں مصرع، ہمیں راس آ گئی تربت ہماری، زیارت ہو گئی مولا علی کی، ہمیں راس آ گئی تربت ہماری، ہمیں راس آ گئی تربت ہماری، زیارت ہو گئی مولا علی کی۔ ایک درود اور پڑھیں بابا جبران۔ اور 4 مصرع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اسی عنوان سے کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں۔ ایک مطلع اور 2 شعر اور پڑھتا ہوں، ہدیہ سماعت کرتا ہوں خصوصی طور پہ، ایک درود پڑھ دیں بابا جبلان۔ بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، نام علی۔ ایک درود اور پڑھیں بابا جبلان۔ مصیبتوں کا بھنور جب مجھے ڈرانے لگا، 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 حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا، مصیبتوں کا بھنور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا۔ آپ کی نظر کرتا ہوں شعر، مصیبتوں کا بھنور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، پتہ نہیں کہوں گے آپ شرف صاحب، انصر صاحب، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا۔ ایک درود پڑھ دیں تو عجیب کیفیت کا شعر پیش کرتا ہوں۔ مصیبتوں کا بھنور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا۔ مولانا قمر سلطان صاحب، آپ کو شامل کرتا ہوں اس شعر میں، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، پتہ نہیں کہوں گے آپ، کچھ 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھ رہا ہوں، مولا میری خدمت کو قبول کرے۔ کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ستم کا توق ستم کا گلا دبانے لگا، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ستم کا توق ستم کا گلا دبانے لگا، یہ بولی تیغ علی موت کے
کے فرشتے سے, بہت سکون سے پڑھتا ہوں, یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے. مصرے کا مزاج سمجھ لیجئے, اور مصرہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے, میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا. یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے, یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے, میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا. ایک درود پڑھے بآواز بلند. میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا. ایک قطع اور ایصال ثواب کے حوالے سے مجھے یاد آیا, میں پڑھتا ہوں. ایک درود اور پڑھ دیں بآواز بلند. زیادہ وقت بھی نہیں لینا, کیونکہ مولانا قمر سلطان صاحب کو جتنا سننے کا آپ کو اشتیاق ہے اتنا ہی مجھے بھی اشتیاق ہے. عرض کرتا ہوں کہ یہ نہ کہیے, یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا. مولا کا خادم ہو یا مولا کی کنیز ہو, فارمیٹ وہی رہتا, کیفیات وہی رہتی ہیں. ہدیہ سماعت کرتا ہوں خصوصی طور پہ, یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا, بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا, بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی, فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا. کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی, فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا. یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, بس ایک ہلکا سا خط. مولانا صاحب بہت شعراء نے شاعری کی اور کہا کہ عباس علی کا وہ بیٹا ہے جو خط کھینچ کے دیوار بنا دیتا ہے, لیکن آج تک میری نظر میں وہ میٹیریل نہیں آیا تھا کہ وہ جو دیوار عباس بناتے ہیں اس کا میٹیریل کیا ہوتا ہے. مولانا نے مجھے وہ میٹیریل عطا کر دیا ہے کہ عباس جو دیوار بناتے ہیں اس کا میٹیریل کیا ہوتا ہے. کچھ انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ, کنسٹرکشن کا بزنس کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, جہاں تک آواز پہنچتی ہے. میں وہ میٹیریل دکھاتا ہوں آپ کو جس کی دیوار عباس بناتے ہیں. بس ایک ہلکا سا خط اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. بس ایک ہلکا سا خط, سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو, بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوجیں, جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے, جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. ایک درود پڑھ دے بآواز بلند. ایک مطلع اور دو ایک شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں آخر میں. یہ آخری گفتگو ہے آج کی حد میں, اس مجلس کی حد میں, اور یہ بھی ایصال ثواب کے حوالے سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا عنوان موت ہے, عنوان موت ہے اور ردیف زندگی ہے. ہمسر صاحب عنوان ہے موت اور ردیف ہے زندگی. مطلب گزارش کرتا ہوں, سوکھے ہوئے لبوں پہ سجائی ہے زندگی, سوکھے ہوئے لبوں پہ سجائی ہے زندگی, ہم نے گلے کٹا کے بڑھائی ہے زندگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। वो हुरमुला था। दुरूद पढ़ दे बावाज़ बुलंद। मैं हाजिर करता हूं। सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। वो हुरमुला था, वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। ये दो शेर कताबन, और उसके बाद मौलाना कमर सुल्तान साहब आपके हवाले होंगे। खुसूसी तौर पे हदिया समात करता हूँ। कैफियत को अगर आपने महसूस भी कर लिया तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये मिसरा उन हजरात की नज़र करता हूँ जो शायरी से थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, उनकी समातों की अदालत में रखता हूँ। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का। सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। दो मिसरे और गुफ्तगू मुलतवी। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। पहले ज़मीं खरीदी इलाके में मौत के। है मोजज़ा, सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। पहले ज़मीं खरीदी इलाके में मौत के, बोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। पहले ज़मीं खरीदी इलाके में मौत के, बोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। है मोजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।